ایک سروے کے مطابق آغا خان یونیورسٹی کے 95% اور بقائی یونیورسٹی کے 65% میڈیکل سٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم خصوصاً پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز کے لیے باہر جانے کے خواہش مند ہیں، اور کئی ممالک انہیں پڑھائی اور امیگریشن کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کی اس خواہش کی بنیادی وجہ لو انکم، ناقص سہولیات اور غیر مناسب ٹریننگ ہے۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر ایشیائی سکلڈ ورکرز کا ملازمت اور رہائش کے لیے دیگر ایشیائی ممالک جیسے کہ سنگاپور، ہانگ کانگ کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، نہ کہ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے ویسٹرن کنٹریز کی طرف۔ ہانگ کانگ میں فائننس اور امپورٹ ایکسپورٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 17 ستمبر 2011 کو آسٹریلیا میں سٹیزن شپ ڈے منایا گیا۔ اس حوالے سے قریباً 120 تقریبات میں مختلف جگہوں سے 4000 سے زائد لوگ آسٹریلین سٹیزنز بنے۔ ان تقریبات میں میزبانی کے فرائض ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ اینڈ لوکل گورنمنٹس نے سر انجام دیے۔ آسٹریلیا میں اس وقت لیبر کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے۔ بہت سی فرمز میں لیبر کی ہائرنگ کی ضرورت ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آسٹریلین گورنمنٹ نے سکلڈ امیگریشن کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ آسٹریلیا نے پرتھ کے لیے سکلڈ مائیگرنٹ اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلین امیگریشن منسٹر کرس براؤن کے مطابق پرتھ ویسٹرن آسٹریلیا میں اسپانسرڈ مائیگریشن اسکیم ہوگی، جو کہ امپلائرز کے لیے اوورسیز ورکرز کو ہائر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آسٹریلیا کو فی الحال اپنے بہت سے پروجیکٹس میں سکلز کرائسس کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے امپلائرز باہر سے سکلڈ ورکرز کو ہائر کرنے کے خواہاں ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ جنرل سکلڈ مائیگریشن پروگرام میں آنے والی چینجز جون 2012 تقریباً 1,25,850 اوورسیز ورکرز کو آسٹریلیا لا سکیں گی۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا کے امپلائمنٹ اینڈ امیگریشن منسٹر تھامس لوکس امریکہ کے دورے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ انرجی سیکٹر کے لیے امریکہ سے ورکرز کو ہائر کیا جائے۔ کینیڈا میں گلوبل انٹرپرینورز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سٹارٹ اپ ویزا متعارف کروائے جائیں گے، جس کے تحت $1,50,000 کی کسی نیولی فارمڈ کینیڈین کمپنی میں انویسٹمنٹ سے وہ ورک پرمٹ حاصل کر سکیں گے۔ 2010 میں تقریباً 1,50,000 امیگرنٹس کو سٹیزن شپ دی گئی۔ نیوزی لینڈ حکومت کی ایک تحقیق کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سکلڈ امیگریشن کے لو لیول کے باوجود اگر اسی لیول کو برقرار رکھا جائے تو نیوزی لینڈ کی اکانومی کو $28 بلین کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ان ماہرین کے مطابق اس امر کی فوری ضرورت ہے کہ امیگریشن پالیسیز کو سکلڈ ورکرز کے لیے مزید ریلیکس کیا جائے۔ برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے یا اپنے ویزا کی مدت پوری ہونے کے باوجود وہاں رہنے کے جرم میں 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ساؤتھ ویسٹ لوکل امیگریشن ٹیم کے ہیڈ کینی چیپمن کا کہنا ہے کہ اگر لوگ برطانیہ میں رہنے یا کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کو قانونی طریقے سے آنا ہوگا، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایولا، ایک امیگریشن کرمنل جو ایک غلط نائجیرین پاسپورٹ کا استعمال کر کے برطانیہ میں داخل ہوا تھا، کو 9 ماہ کے لیے جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس سے فیک نائجیرین پاسپورٹ اور فیک ڈاکومنٹس برآمد ہوئے ہیں۔ شارٹیج لسٹ کے نئے آکوپیشن کے مطابق یورپین یونین کے باہر سے سکل مائیگرنٹس کے لیے مزید 70,000 جاب پر پابندی لگا دی گئی ہے، جو کہ ان مائیگرنٹس یا اسٹوڈنٹس کے لیے مایوس کن خبر ہے جو برطانیہ میں ٹیئر 2 ورکنگ ویزا کے لیے کوشاں تھے۔ برطانیہ میں 2010 میں 48,900 لوگوں کو فیملی بیسس پہ UK کا ویزا دیا گیا، جس میں سے 40,500 ویزا اسپاؤسز یا سول پارٹنرز کو، جبکہ 8,400 ویزاز دیگر فیملی ممبرز کو دیے گئے۔ سینٹ کی ایک کارروائی کے دوران سینیٹر چک شومر اینڈ جان کونن نے موجودہ امیگریشن پالیسیز میں تبدیلی کے اشد ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے
کہ فارن اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینا اور جب وہ اسکلڈ ورک فورس بن جائیں تو انہیں امریکہ میں رہنے کی اجازت نہ دینا انتہائی بے وقوفی ہے، جبکہ ان سے امریکہ کی اکانومی کو بے حد فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان نے تجویز دی ہے کہ ایسے فارن اسٹوڈنٹس جن کے سبجیکٹس سائنس، میتھس یا ٹیکنالوجی ہوں، ان کو H1B ویزا سسٹم کو ایکسپینڈ اور انہیں گرین کارڈ ورک پرمٹ جاری کیے جانے چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو امریکہ دنیا کے ذہین افراد کو کھو دے گا۔ H1B ویزا اسپانسرشپ کے لیے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ 2011 میں اب تک 49,000 موصول ہو چکی ہیں، جبکہ 36,000 اپلیکیشنز کی مزید گنجائش موجود ہے۔